بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو جہاں بھی رکھے ایمان کی بہترین حالتوں میں محفوظ رکھے۔ آج کی یہ ویڈیو نور اسلامک وائس کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبا کر آل کے آپشن پر کلک کریں تاکہ اس طرح کی آنے والی تمام ویڈیو آپ کو وقت پر موصول ہو سکیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے روزہ۔ ابتدائی ایام میں روزے کی کیا کیفیت تھی اور روزے کی فرضیت اور دورانیے کی تبدیلی کیسے ہوئی؟ ہجرت کے دوسرے سال کا یہ واقعہ ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رمضان کے روزے کا حکم وحی الہی کی صورت میں نازل ہوا اور مسلمانوں پر روزے فرض کر دیے گئے۔ ابتدائی دنوں میں روزے کی شرائط مختلف تھی اور اس وقت قرآن کی وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی جس میں فرمایا گیا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے الگ نظر آنے لگے، پھر رات تک روزہ رکھو۔ اس آیت کے نزول سے پہلے روزے کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ مغرب کو روزہ افطار کرنے کے بعد مسلمانوں کو صرف عشاء کی نماز تک کھانے پینے اور اپنی ازواج کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی اجازت تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد روزہ دوبارہ شروع ہو جاتا۔ اگلے دن غروب آفتاب تک وہ روزے کی حالت میں ہوتے تھے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت برہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کوئی روزے سے ہوتا اور افطار کا وقت گزر جاتا اور وہ سوتا رہ جاتا، پھر اسے پوری رات اور اگلے پورے دن کوئی چیز کھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی سوائے اس کے کہ اگلے دن افطار کا وقت آئے اور وہ روزہ افطار کرے۔ انصار میں سے ایک صحابی حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بن سرما روزے سے تھے۔ جب افطار کا وقت قریب آیا تو وہ گھر آئے اور اپنی بیوی سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، گھر میں کچھ بھی نہیں، لیکن پڑوس میں جاتی ہوں اور تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتی ہوں۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تمام دن محنت اور مزدوری میں گزارا تھا اور وہ تھکے ہوئے تھے۔ وہ بیٹھے اور سو گئے۔ جب ان کی بیوی واپس آئی تو انہیں سوتے دیکھا تو کہا کہ تم محروم رہ گئے۔ اگلے دن حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کام پہ چلے گئے۔ گزشتہ دن وہ حالت روزہ میں تھے اور رات افطار نہ کر سکنے کی وجہ سے دوسرے دن کا روزہ سحری کے بغیر تھا۔ دوسرے دن ابھی دوپہر کا وقت ہوا تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ اس واقعے کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی۔ اس واقعہ کے کچھ دن بعد قرآن کی وہ آیت اتری جس میں مسلمانوں کو رمضان کے روزے فجر کے وقت تک کھانے پینے اور وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی اجازت ملی۔ بخاری شریف کی اس حدیث شریف سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزے کے دورانیہ کی تبدیلی کس طرح واقع ہوئی۔ ابتدا میں روزے کے آغاز کا وقت متعین نہ تھا۔ اس کا انحصار اس بات پر ہوتا تھا کہ کوئی شخص عشاء کی نماز کب ادا کرتا ہے اور کس وقت سوتا ہے۔ مسلمان مغرب کی اذان کے ساتھ روزہ افطار کرتے، نماز مغرب ادا کرتے، اس کے بعد کھانا کھاتے۔ اس دوران عشاء کی اذان ہو جاتی اور اسی وقت سماجی معمول کے مطابق لوگ عشاء کی نماز کے بعد سو جاتے تھے۔ جب وہ سو گئے تو پھر انہیں کھانے پینے اور وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ اس طرح روزے کا دورانیہ تقریباً 20 سے 21 گھنٹے کا ہو جاتا تھا۔ اس قدر طویل روزہ یقیناً ایک سخت آزمائش تھی، اور اگر کسی وجہ سے کوئی شخص ایک دن افطار نہ کر پاتا، جیسے مذکورہ بالا واقعہ میں حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، تو اس کے لیے روزہ مزید دشوار ثابت ہوتا۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضعیف آدمی نہیں تھے، لیکن افطار کے بغیر 40 گھنٹے سے زائد روزے کی حالت میں گزارنا ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا۔ دوسرے دن دوپہر میں وہ بے ہوش ہو گئے۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں طویل روزے اس دور کے مسلمانوں کے ایمان کی ایک اور آزمائش تھی،
اور وہ اپنے یقین کی قوت اور ثابت قدمی سے اس آزمائش سے اس حد تک سرفراز ہو کر گزرے کہ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 24 گھنٹے کے روزے کے بعد سونے کی وجہ سے کچھ کھانا اس لیے گوارا نہ کیا کہ اللہ کے حکم عدولی کے مرتکب نہ ہوں۔ فجر سے مغرب تک روزہ رکھنے اور مغرب سے فجر تک کھانے پینے کی اجازت کا حکم جس آیت میں دیا گیا، اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے: تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے رات کے سیاہ دھاگے سے صبح کا سفید دھاگا نمایاں ہو جائے۔ اس کی تشریح میں حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے نماز پڑھنے اور روزہ رکھنے کا طریقہ سمجھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح نماز پڑھو اور اس طرح روزہ رکھو۔ جب سورج غروب ہو جائے تو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے، اور 30 روزے رکھو، علایا کہ تم اس سے پہلے چاند دیکھ لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سفید دھاگا لیا اور دوسرا سیاہ، پھر انہیں دیکھتا رہا، لیکن مجھے سفید اور سیاہ دھاگے کا فرق معلوم نہ ہوا۔ میں نے اس کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے حاتم کے بیٹے، سفیدی اور سیاہی سے مراد دن کی سفیدی اور رات کی تاریکی ہے۔ اس حدیث شریف کو، اس واقعے کو امام بخاری نے، امام مسلم نے اور امام ابو داؤد نے اور امام احمد بن حنبل نے اپنی اپنی کتب میں درج کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے روزے کو آسان بنا دیا اور مغرب سے فجر تک کھانے پینے کی اجازت دے دی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ہدایت کی کہ اس سہولت کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے۔ سحری آخر وقت تک کی جائے اور افطار اول میں کر لیا جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابن مکتوم نے ایک دن فجر کی اذان دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان پہلے دی اور حضرت ابن مکتوم نے بعد میں دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرح کی الجھن کو دور کرنے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ سحری کے وقت کی حد کے لیے ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان درست ہے۔ صحیح بخاری میں اس حدیث کی تشریح میں بتایا گیا کہ دونوں اذانوں کے درمیان اتنا وقفہ تھا جس میں ایک آدمی اوپر سے نیچے آیا اور دوسرا نیچے سے اوپر گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 باتیں پیغمبرانہ اخلاق کی ہیں: ایک سحری تاخیر سے کرنا، دوسرا افطار جلد کرنا، اور تیسرا نماز میں داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھنا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث روایت کی ہے جس کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ اچھی حالت میں رہیں گے جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ رمضان کے دوران معمولات جن کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے دوران جن بعض کاموں کی خاص طور پر ہدایت کی ہے وہ یہ ہیں: سحری کے وقت ہلکا کھانا تناول کرنا چاہیے۔ افطار کے وقت 3 کھجوروں اور پانی سے روزہ افطار کرنا اور افطار کی دعا پڑھنا۔ افطار کے بعد ہلکا اور جہاں تک ممکن ہو کم کھانا کھانا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین چیز جسے کوئی شخص بھر سکتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے۔ تراویح نماز کا ادا کرنا، سماجی تعلقات میں اضافہ اور نیک کاموں کو کثرت سے کرنا، قرآن مجید کی تلاوت اور مطالعہ کرنا، دوسروں کے ساتھ زیادہ نرمی اور انسانیت کے جذبہ سے پیش آنا، اپنے حواس و دماغ اور خصوصاً زبان کے استعمال میں انتہائی احتیاط برتنا چاہیے، غیر مختار لوگوں اور غیر ضروری گپ شپ سے اجتناب کرنا چاہیے اور تمام مشتبہ کاموں سے دور رہنا چاہیے۔ آج کی یہ ویڈیو
روزے سے متعلق کا حصہ اول کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں، اور ہم سب یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو روزے کی گراں قدر نعمتوں کو سمیٹنے کی توفیق دے، اور اسے دنیا میں ہمارے لیے آسانی اور آخرت میں ہمارے لیے اسے ذریعہ نجات بنا دے۔ اور اس امید کے ساتھ کہ اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ روزے کے متعلق مزید باتیں آپ کے روبرو بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اور آج کی آخری بات، کیا آج ماہ سیام میں آپ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھا؟ نہیں پڑھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔